ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، بھاری پردہ ہے، غشاوۃ، بھاری پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم سے مہر لگا دینا کسی چیز کے اوپر، خاتم النبیین، وہ بھی اسی سے ہے، خاتم، مہر لگانا، نبی اسلام سب سے آخری نبی ہیں، تو آپ نے انبیاء کا جو دروازہ ہے اس کے اوپر مہر لگا دی، اس کو ختم کر دیا، بند کر دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ختم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا۔ یہ جو ہمارے ہاں ختم چلتا ہے نا، وہ اس کا معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ وہ جاہل قسم کے، جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے ختم، ٹھیک ہے، وہ یہ دلیل دیتے، تو اس کا معنی ختم وہ والا نہیں ہے، اس کا معنی مہر لگانا۔ اللہ نے مہر لگا دی، کس پر مہر لگا دی ہے؟ ان کے دلوں پر۔ قلوب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کاف کتاب والے کے ساتھ قلب، اور ایک ہوتا ہے موٹا کاف نقطوں والا قاف، اس کو موٹا پڑھتے ہیں عربی میں، قاف پڑھتے ہیں، اور دوسرا کاف ہوتا ہے بریک۔ تو ایک قلب ہے جو کاف کتاب والے کے ساتھ، وہ ہے کتے کو کہتے ہیں عربی میں، اور ایک ہے قلب، یہ موٹا کاف، قلوب یہ قلب کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے دل کو کہتے ہیں، یہ کسے کہتے ہیں؟ دل کو۔ دو نقطوں والا جو کاف ہے کینچی والا، یہ کہتے ہیں دل کو، اور جو کتاب والا کاف ہے وہ کہتے ہیں کتے کو، عربی میں یہ فرق ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر، سما یہ اس کا معنی تو سننا، سامعہ سے، تو ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر، ابصار، ٹھیک ہے، تو بصارت سے جمع ہے یہ، ان کی آنکھوں پر ایک بھاری پردہ ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کن کی بات ہو رہی؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے پچھلی آیت میں، وہ کافروں کی بات ہو رہی ہے جو اسلام کے بالکل مخالف ہیں، اور اسلام اور حق بات کو سننا اور اس کے اوپر عمل کرنا، حق کی طرف آنا، یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ اس سے بہت دور ہے۔ تو یہ ان کافروں کی جو ہٹ درمی کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ مہر اللہ تعالیٰ نے لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ہے، لیکن یہ ان کے اعمال کی وجہ سے لگائی ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، دوسری جگہ سورۃ النساء میں اللہ فرماتے اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو، اس نقطے کو ختم کر دیتے ہیں۔ سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل ایسے جسے پالش کر کے جوتا صاف ہو جاتا ہے نا، اس طرح بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ توبہ نہ کرے اس گناہ سے، اور پھر مزید گناہ کرے، تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتا جاتا ہے بندہ، حتیٰ یعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ پورے دل کے اوپر وہ نقطہ جو ہے نا وہ چھا جاتا ہے، اور دل سارے کا سارا مردہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حق بات کو سمجھنے اور سن کر اس کی طرف آنے کی جو ایک انسانوں کی فطرت میں بات رکھی ہے نا، وہ ان سے چھن جاتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے حق بات کو سننا گوارہ ہی نہیں کیا، اس کی طرف آئے نہیں ہیں، گناہ کر کے اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو مردہ بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی، اب ثبت کر دیا کہ حق بات اور اسلام کی طرف یہ نہیں آ سکتے۔ تو گناہ کرنے سے دلوں کے اوپر سیاہی آتی ہے، اور دل مردہ ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے، حتیٰ کہ پھر انسان کو برائی کرتا ہے لیکن برائی لگتی نہیں ہے، گناہ کرتا ہے اس کو گناہ لگتا نہیں ہے۔ نبی اسلام نے ایمان کی تمیز بتائی ہے، فرمایا کہ جب تمہیں پتہ یہ چل جائے کہ یہ برائی ہے اور یہ نیکی ہے، یہ پہچان تمہیں آ جائے نا، فانت مومن، تم مومن ہے، تیرے اندر ایمان ہے، لیکن جب تیرے اندر سے یہ پہچان ختم ہوگی نا، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، تو پھر اس وقت سمجھ لینا کہ ایمان خطرے میں ہے، پھر ایمان نہیں رہا۔
تو جب انسان گناہ کرتا ہے، کرتا جاتا ہے، پھر دل جو ہے وہ برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے اور نیکی کی طرف نہیں آتا۔ ایک برائی مزید برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، ایک گناہ مزید گناہوں کا راستہ کھول دیتا ہے، اور ایک نیکی مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اس سے مزید نیکیوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے جھوٹ کے بارے میں فرمایا نا کہ جھوٹ سے بچ جاؤ، کیونکہ جو ہے یہ جھوٹ جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یعنی ایک برائی مزید برائیوں کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں کے اوپر بھی اور ان کی آنکھوں کے اوپر بھاری پردہ کی شہوت ہم کہتے ہیں پردے کو۔ اور میں نے جس طرح پہلے بات تنوین کی چلی، دو پیش جو ہیں ان کا معنی یہاں پہ یہ بھی تعظیم کے لیے، یعنی بڑا پردہ ہے، بھاری پردہ ہے ان کی آنکھوں کے اوپر۔ جو حق بات تم دیکھ رہے ہو، جس کو حق بات کو تم سنتے ہو، تمہارے دل اس کو سمجھ رہے ہیں، جگہ دے رہے ہیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں، یہ حق ان کو نظر نہیں آ رہا، یہ اس کو سن نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے اس حق کو۔ کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور دنیا کے اندر یہ حق بات کو قبول نہیں کریں گے تو آخرت میں کیا ہے؟ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک ہے عذاب علیم، حمزہ لام یا میم، قرآن مجید کے اندر ہے، اس کا معنی ہے دردناک عذاب، اور ایک ہے عظیم، اس کا معنی ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی آئی ہے نا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، عظمت والا ہے، تو اسی سے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچنے اور گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے کی اللہ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھے اور ان کو مردہ ہونے سے بچائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔